کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اللہ کے بزرگ تھے حضرت شیخ جام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ شیر کی سواری کیا کرتے ہیں۔ سمال کوئی بات نہیں، ہنستے نہیں ہیں، جانتے ہو ہنسی کسی کے اوپر ہنسنا نہیں چاہیے۔ آج یہ گرا کل تم بھی تو گر سکتے ہو، پھر تمہارے اوپر لوگ ہنسیں گے اس وقت کیسا لگے گا۔ جانتے ہو اسی ہنسی کی بنا پر نماز میں ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کے کیا مطلب، لیکن صرف نماز میں ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ ایک مرتبہ سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی رسول غالباً جو نابینا تھے، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا، وہ آ رہے تھے، ان کی ٹھوکر لگی، وہ گر گئے، تو ایک صحابی نماز میں ہی ہنس پڑے، جو عادت ہوتی ہے لوگوں کی، جیسے ہی ہنس گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جاؤ دوبارہ وضو کرو پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وضو کا بھی حکم دیا دوبارہ۔ ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کا کیا مطلب، لیکن یہ سزا تھی کہ دوسرے کے اوپر ہنسے، جاؤ وضو ٹوٹ گیا۔ اب ویسے آدمی ہنستا کہیں وضو ٹوٹتا ہے، لیکن نماز میں اب اگر ہنسے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ وہ سزا ملی۔ ورنہ وضو ہوتا ہے آدمی ہنسی دیتا ہے، کہیں وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، یہ سزا ہوئی اس میں کہ آپ دوسرے کے اوپر ہنسے کیوں۔ لہذا کبھی کسی کو نہیں ہنسنا چاہیے، کوئی گرے تو اس کی اٹھا کے اور مدد کرو، ہنسنے کے کیا معنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیر کی سواری کرتے تھے، اور کہیں بھی جاتے مہمانی میں تو کہلا دیتے کہ بھائی جہاں میرا انتظام کرو وہاں میرے شیر کا بھی انتظام کرنا، تو سب ان کے شیر کا بھی انتظام کرتے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لانا ہوا تو پہلے کہلا بھیجا کہ ہم آ رہے ہیں، جہاں آپ ہمارا انتظام کریں وہیں ہمارے شیر کا بھی انتظام کریں کھانے کے لیے۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، شیر کا بھی انتظام ہو جائے، آ جاؤ۔ حضرت شیخ جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا میرے شیر کا انتظام، کہا آپ کے شیر کا بھی انتظام ہے، جاؤ ادھر گائے بنی ہوئی ہے شیر کے لیے، شیر کو اشارہ کرو۔ حضرت شیخ جام نے اشارہ کر دیا، شیر اس گائے کی طرف چل دیا۔ جب شیر گائے کی طرف بڑھا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلی میں ایک کتا بیٹھا رہتا تھا جو غوث اعظم کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، غوث اعظم کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، اس کو روٹی وغیرہ کچھ بھی ڈال دیا۔ اس نے دیکھا کہ میرے غوث اعظم کی گائے، اس پر شیر حملہ کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اٹھا دم ہلاتا ہوا اور شیر کے پیچھے پیچھے۔ شیر جب پہنچا گائے کے پاس اور ادھر کتا بھی چلا، شیر نے جیسے ہی گائے پر حملہ کرنا چاہا اور چھلانگ لگائی ہے، اس سے پہلے کتے نے حملہ کر کے شیر کا گلا پکڑ لیا۔ شیر اور کہاں کتا، کوئی مثال؟ شیر میں کتنی طاقت ہوتی ہے، پورے بھینسے کو گرا دیتا ہے، لیکن وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتا تھا، جب پکڑا ہے اور جب چھوڑا ہے تو دم ہی نکال دیا۔ اور یہ بتا دیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پناہ میں ہوتا ہے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔
تو گائے کا کیا بگاڑے گا؟ گائے غوث اعظم کی تھی۔ یہ ذہن اس واقعے سے ذہن دینا مقصد ہے کہ غوث اعظم کی گائے تھی وہ، اور شیر کا کام ہے گائے کو پھاڑ دینا، لیکن نسبت تھی غوث اعظم کی طرف اس گائے کی، تو شیر اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ تو پتہ یہ چلا جو اپنی نسبت غوث اعظم سے کر لے گا اس کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ نعرے تکبیر، کوئی کتنا ہی بڑا اپنے وقت کا سورما کیوں نہ آ جائے۔ اور یہ سمجھ لو شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور گائے جو ہے بڑا سیدھا جانور مانا جاتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ ایک معمولی گائے کا کچھ نہ بگاڑ سکا، کیوں؟ اس نے نسبت کر لی تھی غوث اعظم کی طرف۔ تو دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم بادشاہ ہم قادریوں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہماری نسبت بھی غوث اعظم کی طرف۔ واقعے سے دیکھ لو، بادشاہ جنگل کا بادشاہ تھا وہ، جب وہاں کا بادشاہ اپنی رعایا کے اوپر کچھ نہ کر سکا تو یہاں کا بھی جو ہے ظالم بادشاہ ہمارے اوپر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم بھی غوث اعظم کے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھے کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو۔ اے غوث اعظم، آپ سے آپ کے دروازے کو نسبت، اور آپ کے دروازے سے آپ کے دروازے میں پڑے رہنے والے کتے کو نسبت، اور اس کتے سے امام احمد رضا کو نسبت۔ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ اپنے بڑوں کی بارگاہ میں ان سے کچھ لینے کے لیے، کچھ پانے کے لیے کہ کچھ ملے گا ہمیں، اتنے جھک جانا، اتنی انکساری کر دینا کہ ہمارا بڑا ہم سے خوش ہو جائے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں انکساری دکھا رہے ہیں کہ بڑے بڑے ولیوں نے اپنی گردن رکھ دی، تو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی عاجزی دکھائی۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ کا قدم میری جو ہے آنکھوں پر ہے، میری گردن پر ہے، میرے سر پر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عاجزی دکھائی کہ آپ سے آپ کے دروازے کو نسبت، آپ کے دروازے سے آپ کے دروازے میں پڑے رہنے والے کتے کو نسبت، اور اس کتے سے امام احمد رضا کو نسبت۔ عاجزی دیکھو، اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، دل سے کہتے تھے جو کہتے تھے، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اے غوث اعظم، آپ اگرچہ بغداد میں ہو لیکن وہیں سے جو ہے ڈورا میرے گلے میں پڑا ہوا ہے، جیسے ڈورا ہوتا ہے نہیں گلے میں پڑا ہوا ہے، دور سے ہی پڑا ہوا ہے لیکن ہے آپ کا ہی ڈورا پڑا ہوا ہے۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جب دور کا ڈورا پڑ گیا تو اس ڈورے پہ فخر بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں آوارہ کتے کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں پالتو کتے کہا جاتا ہے۔ جو آوارہ کتے ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی پکڑ لیتا ہے، جب منسپالٹی کے لوگ آتے ہیں نگر نگم کے تو سب کو پکڑا لے چلے، لیکن جس کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے اسے نہیں پکڑتے، کہتے ہیں ارے پالتو ہے، یہ کسی کا ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ خود چھوڑ کے چلے جائیں گے، بس پٹا دیکھ لے، آپ انہیں بتاؤ یا نہ بتاؤ کہ یہ بھائی ہمارا ہے یا نہیں، گلے میں پٹا پڑا ہے اسے نہیں پکڑیں گے، کیوں؟ سمجھ جائیں گے یہ پالتو ہے۔ وہ آوارہ فالتو کتوں کو پکڑنے آئے ہیں، پالتو کتوں کو پکڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اللہ اکبر! جب گلے میں پٹا پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ جو غوث اعظم کی نشانی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں ان کو کوئی مار نہیں سکتا۔ کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھو، پہلے جہاں یہ کہا عاجزی دکھائی، اب فخر بھی کر رہے ہیں اپنے اوپر، کہہ رہے ہیں میری قسمت تو دیکھو کہ بغداد کے رہنے والے کتے بھی میری قسمت پہ فخر کرتے ہیں، جو بغداد میں ہیں غوث اعظم کی حفاظت میں جو ہے رہ رہے ہیں، غوث اعظم کی حفاظت
میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر جو وہاں کے کتے ہیں وہ میری قسم کھا رہے ہیں کہ بریلی میں بھی ایک کتا ہے اور اس کی شان کیا ہے، کہتے ہیں کہ میری قسمت کی کھائیں، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا۔ یعنی اے غوث اعظم، وہ تو بغداد میں رہ کر آپ کا پہرا دے رہے ہیں، کوئی آپ پر حملہ نہیں ہونے پائے، کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، آپ کے گھر کا پہرا دیا جا رہا ہے، آپ کی جو ہے آپ کے ارد گرد آپ کے مزار کا پہرا دیا جا رہا ہے، لیکن میری قسمت تو دیکھو، وہ تو بغداد میں رہ کر جو ہے پہرا دے رہے ہیں۔ احمد رضا کی یہ قسمت ہے، اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ ہندوستان میں بھی ہے، لیکن غوث اعظم پر کیے جانے والے ہر حملے کا جواب دے رہا ہے۔ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا۔ غوث اعظم پر اٹھنے والی ہر انگلی کو جو ہے امام احمد رضا کا قلم کاٹ کے رکھ دے گا۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عاجزی ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے وعدہ فرمایا کہ اے اللہ، مجھ سے وعدہ کر کہ میرے کسی مرید کو بغیر توبہ کے موت نہیں دے گا۔ کتنی بڑی شان ہو گئی۔ غوث اعظم نے اللہ سے یہ وعدہ لے لیا کہ یا اللہ، میرے کسی مرید کو بغیر توبہ کے موت مت دیے۔ غوث اعظم کا کوئی بھی مرید ہو، جب تک نہیں مرے گا، جب تک کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں مل جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہو گئی، سمجھے تو آدمی، توبہ ہی پہ تو ساری کہانی ہے۔ اور جب تک نہیں مرے گا، اگر غوث اعظم کا سچا دیوانہ ہے، جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں مل جائے گی۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بغداد کے قبرستان میں سے چیخنے کی ایک قبر میں سے آواز آ رہی ہے، کوئی چیخ رہا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ جو چیخ رہا ہے کیا وہ میرا مرید ہے؟ کہا نہیں، آپ کا مرید تو نہیں ہے۔ کہا اچھا تو یہ بتاؤ کیا وہ میرے مدرسے میں کبھی آیا ہے؟ کہا نہیں، آپ کے مدرسے میں بھی کبھی نہیں آیا۔ کہا اچھا میری مجلس میں کبھی بیٹھا آ کر؟ کہا آپ کی مجلس میں بھی کبھی نہیں بیٹھا۔ کہا یہ بتاؤ کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ کہا نماز بھی نہیں پڑھی آپ کے پیچھے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا افسوس، ایسے ہی لوگ غافل لوگ ہی پریشان رہتے ہیں غفلت میں، کہ غوث اعظم بغداد میں رہ کر اور غوث اعظم کے پیچھے نہ نماز پڑھی اس نے، نہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اس نے جا کر مجلس میں بیٹھا ہو، نہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مدرسے میں کبھی گیا۔ کیسا آدمی تھا؟ تو غوث اعظم نے کہا غافل تھا۔ ویسے بہت سے لوگ بریلی شریف میں ہی رہ کر لیکن حضور تاج الشریعہ کو نہیں دیکھ پائے، تو غوث اعظم بہت سے لوگ حضور مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھ پائے۔ حضور مفتی اعظم ہند کے ٹائم میں بعد میں افسوس کرا کہ ارے ہم رہ گئے مرید ہونے سے حضور مفتی اعظم ہند سے، کاش ہم ہو جاتے۔ تو یہ ایسے ہی یہ شروع سے رہا ماحول کہ جہاں پر ہستی ہوتی ہے وہ چراغ تلے اندھیرا والی بات۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کر لی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کو کھولا اور کہا فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس نے آپ کے مدرسے میں جو ہے نہیں آیا، آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھا، لیکن یہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ صرف اس بنا پر کہ یہ آپ سے محبت کرتا تھا، حسن ظن رکھتا تھا آپ کے لیے اچھا خیال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، نہ مرید تھا نہ کبھی گیا، لیکن
کبھی برائی نہیں کری، غوث اعظم کے بارے میں اچھا ہی سوچا، جب بھی سوچا صرف اچھا سوچنے کی بنا پر غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، جاؤ اب چیخنے کی آواز نہیں آئے گی۔ اسی وقت سے قبر میں سے چیخنے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ تو یہ ہے اللہ والوں سے اچھا گمان ہے، اچھے ان سے حسن ظن رکھو، اچھا خیال رکھو۔ یہ تو غوث اعظم کی شان بتا رہا ہوں میں، غوث اعظم کی شان کیا کہنا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے یہ بھی عہد لے لیا ہے کہ جو میرے مدرسے کے دروازے سے ہو کر گزر جائے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ بولو، جو میرے مدرسے کے دروازے سے ہو کر گزرے گا، کوئی بھی ہو جو مدرسے کے دروازے سے مسلمان گزرا وہ بخشا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد لیا، اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ یہ غوث اعظم کی ہی شان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ غوث اعظم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، اور جو ہے ضد کر لی کہ میں جب تک نہیں کھاؤں گا، جب تک نہیں پیوں گا، جب تک کہ میرا پروردگار مجھے خود نہیں کھلائے گا۔ شان محبوبیت ہی تو ہے، کون کر لے گا ایسا؟ غوث اعظم کہہ رہا ہے کہ جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا، جب تک میں نہیں کھاؤں گا، جب تک میں نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر۔ نہیں کھا رہے ہیں، نہیں پی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر کہا اے عبد القادر کھا لو، تو کہا نہیں کھاؤں گا جب تک رب نہیں کھلائے گا، رب نہیں کھلائے گا۔ تو کہا کھا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے عبد القادر تمہیں میری عزت و جلال کی قسم کھانا کھا لو۔ رب فرماتا ہے اے عبد القادر تمہیں میری عزت و جلال کی قسم کھانا کھا لو۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اللہ اکبر۔ حضرات وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، لیکن جہاں ہم لوگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلاتے ہیں، وہیں ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر بھی چلنا ہوگا۔ صرف نیاز دلا لیں اور ان کا طریقہ نہ اختیار کریں تو بہت غلط بات ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب محی الدین ہے۔ کیا ہے؟ محی الدین۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ اب دین زندہ کیسے ہوگا؟ ہم نمازیں نہ پڑھیں کہ ہمارا دین زندہ رہے گا؟ ہم روزہ چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، زکوٰۃ چھوڑ دیں، حج چھوڑ دیں، تمام شریعت کے قوانینوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں، بولو کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ جب دین خالی نام کا اسلام رہ جائے گا، سب کام تو چھوڑ دیے۔ دین زندہ کب ہوگا؟ جب شریعت کے ہر قوانین پر ہم عمل کریں گے۔ حضرات محترم، دین زندہ کب ہوتا ہے جانتے ہو؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کیوں کہا گیا یہ شعر کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ کہ آدمی سال بھر تک جو اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ آتا ہے اور امام حسین کے واقعے پر اس کی نظر پڑتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کا میدان ہے، 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین ہیں، لیکن اپنی بیویوں کو درس دے رہے ہیں تو پردے کا حکم دے رہے ہیں۔ رات ہوتی ہے، جب جو ہے عاشورہ کی رات آتی ہے اور تو حکم دیتے ہیں تو یہی دیتے ہیں کہ میرے گھر والوں آدھی رات جو ہے قرآن کی تلاوت کرو اور آدھی رات نماز پڑھو۔ ایسے تکلیف کے عالم میں بھی دین زندہ ہوتا ہے تو کربلا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اس میں واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے تکلیفوں میں بھی حضرت امام حسین نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا۔ بتائیے کوئی کام ایسا کیا جو خلاف شرع ہو؟ کیا ان کی عورتیں روئیں؟ کیا ان کی عورتیں چلائیں؟ کیا ان کی عورتیں جو ہے بلک بلک کر باہر میدان میں آئیں؟ بلکہ سب تاریخ گواہ ہے، سب خیمے میں رہی۔
ایسے میں بھی انہوں نے صبر کا وہ مظاہرہ کیا ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ اللہ کیا جگر تھا عابد بیمار کا، سارا کنبہ کٹ گیا پھر بھی نہ شکوہ کیا۔ اللہ اللہ کیا جگر تھا عابد بیمار کا۔ حضرت زین العابدین ذرا سوچو، اکیلے رہ گئے تنہا، بعد میں تمام لاشوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے حضرت زین العابدین نے۔ ذرا سوچو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ امام حسین کا سر مبارک لے کر خود مدینہ منورہ پہنچے ہیں حضرت زین العابدین، سوچو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ کربلا سے لے کر یزید کے دربار تک خاموش رہے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور جو ہے اللہ کے رسول کا روضہ مبارک دیکھا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں زین العابدین کے۔ پھر کس کی مجال تھی جو آپ کو روک پائے؟ اتنا روئے ہیں اور پورا واقعہ کربلا جو ہے نانا جان سے ذکر کر دیا، وہی رو رو کے کہ اے نانا جان ایسا ایسا ہوا، اے نانا جان ایسا ایسا ہوا، لیکن کبھی کہیں کوئی اللہ سے شکوہ نہیں۔ یہ جو ہے شان تھی، تو ہمیں اور آپ کو بھی یہی چاہیے کہ ہم جو ہے نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز سب سے اہم چیز ہے، آپ اندازہ لگائیے، بتائیے کہ نماز اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے ہم پر، سب سے پہلا فرض، اور ہم اسی کو نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں آیا ہے، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسا نہیں ہے آپ سوچو کہ مولانا کہہ گئے، آپ اٹھا کر کے دیکھیے صحابہ اکرام جن میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول ہیں، وہ بے نمازی کو کافر جانتے تھے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اٹھا کر دیکھو کتاب، ان کے نزدیک بے نمازی مسلمانی نہیں، جو مسلمان ہو کے نماز نہ پڑھے وہ بے نمازی کو کافر جانتے۔ جانے کتنے صحابیوں کا یہ جو ہے مذہب تھا کہ وہ بے نمازی کو کافر جانتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ، اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نمازی کو فاسق کہا، گناہگار کہا، لیکن کافر نہیں کہا۔ لیکن یہ کیا کم ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم جیسے صحابی بے نمازی کو کافر جان رہے ہیں۔ نماز کتنی اہم ہے، اسی حضرت عمر کی سوچ سے اندازہ لگا لو۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، چاہے جنگ کا میدان ہو، تو یہاں تک کہ جو ہے لڑائی ہوتے میں جب دیکھا کہ نماز کا وقت آ گیا تو دو صفیں ہو گئیں، ایک جو ہے ایک جماعت، ایک صف جو ہے لڑائی لڑ رہی ہے اور ایک صف جا کر نماز پڑھ رہی ہے، اور جب اس نے مکمل کر لی وہ آ گئی، یہ چلے گئے یہ نماز پڑھنے۔ کیوں؟ نماز کی اہمیت کو سمجھو کہ جنگ کے میدانوں میں جب نماز نہ چھوٹی گئی تو آج سب کچھ ہوتے ہوئے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، کیا اس کی سزا نہ ملے گی؟ اس کا وبال ہمارے اوپر نہ آئے گا؟ اور آ رہا ہے۔ آج امت مسلمہ ہر طرف پریشان ہے، جس نے اپنے پروردگار عالم کے آگے ہی سر جھکانا چھوڑ دیا تو آج اسے دنیا کے آگے سر جھکانا پڑ رہا ہے۔ قسم خدا کی، جب تم اپنے رب کے آگے سر کو جھکا لو گے، اپنے رب کے آگے گڑ گڑاؤ گے، اپنے رب کے آگے رو گے، نہ تمہیں کسی کے آگے رونا پڑے گا، نہ کسی کے آگے گڑ گڑانا پڑے گا، نہ اس سر کو کسی کے آگے جھکانا پڑے گا۔ بس ایک جگہ جھکا دو، جہاں جھکانے کا تھا تم وہاں نہیں جھکا رہے ہو۔ وجہ یہی ہے کہ تمہارے سر سب کے آگے جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تم سب کے آگے اپنے سر کو نہ جھکاؤ، بلکہ اپنے رب کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔